السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ عمران شفقت. ٹیلنگز پہ آپ ان کو دیکھتے ہی ہوں گے, بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں. ہمارا شعبہ تو کیونکہ قانون سے اور عدالتوں سے پڑتا ہے, لیکن ان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے. اور میں اس وقت لاہور میں ہوں, تو عمران شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جس طرح سے یہ ساری صورتحال اب سمٹ رہی ہے کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اب میڈیا کو جو ہے وہ ہوش بھی آئی ہے کہ جناب انڈیپینڈنٹ کے بھی دو تقسیم ہے. ایک وہ ہیں انڈیپینڈنٹ جو کہ PTI سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس ہیں, اور باقی واقعتاً انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اب اس کی تخصیص کر کے بھی چلا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بڑی وکٹ جو ہے وہ گری ہے, اور وہ لاہور ہی سے NA 120 سے 21 سے اس نے PMLN کو جوائن کیا. تو یہ ساری صورتحال کیا بن رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں تو کوئی چیز بھی سادہ نہیں نہ ہوتی, ہر چیز برابر کمپلیکیٹڈ نہیں, بڑے برابر دا لاہور دے تسی برابر پیلی پتی راجا جانی, ہر چیز مطلب سادہ سونف سپاری خوشبو لاچی وہ نہیں ہوتی. اچھا, تو جو بھی ڈیزائنر تھا, جو بھی آرکیٹیکٹ ہے, اس نے یوں لگتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس نے جو بڑا سا ایک ڈیزائن بنایا تھا وہ کامیابی کے ساتھ اس ڈیزائن کے اوپر عمل ہو گیا, مجھے یہ لگتا ہے. اچھا, میری جو گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے. اچھا, ڈیزائن بنایا تھا, لیکن دیکھیں دوسری طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جناب لوگ باہر نکلے, لوگوں نے اپنے ووٹ دیے, ووٹ سارے آگے سامنے, کلیمنٹ ہیں, سبھی جیتے ہیں, اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ محنت آندھی ہوگی. آج جو ہے اس دفعہ مٹھائی کسی نے نہیں کھائی. اچھا, آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کال تھی. ہاں, وہ RO's آفس کے باہر. تو آپ اس کا کتنا کہ امپیکٹ آپ کو فیل ہوا؟ کوئی نہیں. دو واقعات ہمیں پچھلے 2 دن کے اندر ہوئے. ایک وہ شانگلہ والا, شیر افضل مروت والا, اور ایک شانگلہ والا الپوری میں جو امیر مقام والا, اور پھر دوسرا شیر افضل مروت والا, اور تیسرا جو تھا وہ سیالکوٹ کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ RO آفس کے باہر کھڑے ہوئے تھے, جو خواجہ حاسب سہاری ہیں ان کی والدہ. مجموعی طور کے اوپر آج جو تھی نا وہ پھڑ لو جس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوئی. ہاں, آج سکون رہا ہے. جو امن و امان کا اگر صحافتی زبان میں جائیں تو نقص امن کا نہ کوئی خدشہ تھا, نہ کوئی نقص امن کا کوئی واقعہ ہوا. صحیح. امن و امان کی مجموعی صورتحال بڑی بہترین تھی. یہ بالکل PTV والا سٹائل آ گیا نا, PTV والا سٹائل. اچھا, تو عمران خان صاحب کی جو پھوک تھی وہ نکل چکی ہے. اچھا, جتنا وہ ایک ہوتا نا کہ یار کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس تک جا سکتی شرلی جس تک گئی وہ چلی گئی ہے. ٹھیک. یہ اب خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ یا تو وہ جو ہے ایک اور احتجاجی تحریک کی کال دے دیں. میرا نہیں خیال کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے. اچھا, کیونکہ لیڈ کون کرے گا, کس طرح سے کرے گا؟ لوگوں کا جو غصہ تھا جو تھا انہوں نے ووٹ دے دیے. اب کس پہ غصہ کریں گے؟ ان پہ غصہ کریں گے جو غلام قادر ٹائپ لوگ ہیں, کہ جو لکھ کے دے کے آئے تھے. اور جو دوسری جو چیز ہے نا وہ آرکیٹیکٹ کی, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی بے اثر کرنا تھا. جو مطلب ہے کہ دونوں طرف سے میں ہی کھیل رہا تھا. ایسا ہی ہے, جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے جی. تو وہ حال ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فتح اسی کی ہوئی ہے جو فتح مند ہوتا ہے. دی لاسٹ لاف, آخری کہہ کا سکون مول مٹھے. لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونی ہیں. دیکھیں, جو ابھی میں سن رہا تھا بیرسٹر گوہر کو ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر شہزاد اقبال کے ساتھ, جیو کے اوپر, ہاں, تو وہ جو سوالات تھے اور جو ہو رہا ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کی جیسے تقسیم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ان کا ایک فگر نیچے آیا. تو اب جو ہے وہ انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹس کو کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تب وہ جو ہے وہ کوئی
جو مخصوص نشستوں کی طرف جا کے ان کی کوئی وہ ہوگی. اب آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ اب جو کہ ووٹ لے کے آئے ہوں پی ٹی آئی عمران خان کے نام پہ، جوائن وہ اے بی سی ڈی، جماعت اسلامی یا مسلم لیگ ضیاء یا اس میں سے کسی کو جوائن کرنا پڑے گی، اب قانونی مجبوری ہے ان کی. پھر اس کے بعد آپ کو یہ جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی ہے اس کے اندر مزید تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں جنہوں نے تقسیم نہیں ہونا وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، 45 سے 50 55 یہ فگر ہوگی، میرا یہ خیال ہے. کیونکہ یہ ٹیلنگز کے اوپر ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ تھے وہ 37 کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے وہ فارم جو ہوتے ہیں اوپن نہیں ہوتے، اوپن چیک نہیں ہوتا وہ والے، وہ بھر کے دیے ہوئے ہیں. آپ پارٹی کا اوپر نام لکھیں اور وہ جوائننگ سائن ہے اوپر، ہر چیز وہ ہے. انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ بھی دستخط کر کے ڈیٹ کے بغیر وہ بھی دیے ہوئے ہیں، اور آڈیو ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ استعفے دینے کا اعلان کر رہا ہوں، میں ذاتی وہی پریس کانفرنسز والا. لیکن پھر یہ سارے جو عمل ہے اس کے اوپر سے ایک عام آدمی کا یا اس کا جو اعتماد ہے پولیٹیکل سسٹم پہ وہ نہیں اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا، میرا نہیں وہ خیال. پرفارم کر پائے گی وہ اس طرح کی حکومت؟ پولیٹیکل سسٹم پہ یہ دیکھیں، الٹیمیٹلی نقصان تو پاکستان کی سیاست کا ہے، پاکستان کے جمہوری عمل کا ہے، لیکن یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ لوگوں کی تو نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کی، سیاسی جماعتوں کے لیڈرز. اب سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں آپ کو ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں اس میں، وہ پوچھے نا کہ خواجہ سعد رفیق کو کیوں ہرایا گیا، لیکن وہ نہیں پوچھیں گی. وہ پوچھیں کہ جاوید لطیف کو کیوں ہرایا گیا. چلیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات کر دیتا ہوں نا. یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے اور پی ایم ایل این کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ ہار گیا. ایک ایسی خوبصورت گل ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں نواز شریف اور مریم نواز کی جو وکٹری ہے اس کو، اور شہباز شریف صاحب کی وکٹری کو، شہباز شریف ودن پی ایم ایل این جو پی ڈی ایم گروپ تھا جنہوں نے مجبور کیا کہ جناب یہ ووٹ دو کا بیانیہ جو ہے نا وہ عزت والا بیانیہ، جی ہاں، اس سے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں آپ. دیکھیں وہ ایک ہے جو تو وہ آپ کو پی ایم ایل این کے اندر ڈومینیٹڈ لگتا ہے، کیمیا گری ہوئی ہے پوری. آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے جو چیز جو نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہوگی. کوئی یعنی یہ شاید وہ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن کل کو حالات کس طرف جاتے ہیں یہ وہ ظاہر ہے کہ چیزیں یعنی ہر جو کہتے ہیں نا کہ فورس تو وہ ایک ہی ہے نا جی، سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آدمی چاہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، واللہ خیر الماکرین. بالکل ایک حکم اس کا ہے. لیکن جو ہمارے جو زمینی ناخدا ہوتے ہیں، جو کشتیوں انہوں نے بھی ناخدائی کہی تھے نا کشتیاں چلانے والے، تو وہ تو پھر اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ طوفانوں سے لڑ بھی جائیں گے اور یہ بھی کر جائیں گے وہ بھی کر جائیں گے. لیکن یہ شاید اسمبلی پہلی ہو پاکستان کے اندر شاید کہ جس میں آپ کو اپوزیشن نام کی کوئی چیز نظر نہ آئے، کیونکہ جو ڈیزائنرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان جن حالات پر پہنچا ہوا ہے سب کچھ، وہ کسنجر نے کہا تھا نا کہ جنگ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم جرنیلوں کے اوپر چھوڑ دیں. تو سیاست ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ سب جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دی جائے. اچھا، ہمارے مسائل بھی تو بڑے ہیں نا. مطلب میں اب دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو دیکھا جائے اور پی ایم ایل این کی پالیٹکس کو اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو، مطلب ویسے تو سیاست کے اندر اگر ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ڈیلیوری کی طرف دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل مینجمنٹ میں پیپلز پارٹی ایک بڑا دماغ ہے. اب یہ دو چیزیں مل کے اٹس اے ڈیڈلی کمبینیشن کہ بھی آگے چلا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ دونوں آپس میں چل پائیں گے؟ اعتماد کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ذرا سے شفٹ کرتی ہے تو پھر آپ کا جو آپ تشخیص کر کے بیٹھے ہیں گڑبڑ ہو جائے گی. گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن یہ دیکھیں کہ
چیزیں جو ہیں نا وہ زرداری صاحب میرا خیال ہے کہ ایسے معاملات کو اور ان حالات کو سمجھنے والے شاید پاکستان میں سب سے زبردست جو پرسنالٹی ہے وہ انہی کی ہے. اور ان کو، اور میں زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ ثابت یہ کیا ہے پاکستان کھپے. پاکستان کھپے، ان کا پہلا مفاد پاکستان ہوتا. اور میری ان سے پچھلے سال 1 سال ہو گیا اس ملاقات کو. میں تھا، امداد صاحب تھے، اور کراچی میں جو ہوئی تھی آپ؟ نہیں، لاہور میں بھی. اچھا، لاہور. اور وجاد مسعود صاحب تھے. تو ہم کچھ 4 گھنٹے ان کے پاس بیٹھے، گپ شپ ہوئی، بڑا ان کو خیالات جاننے کا موقع ملا. تو وہ میں یہ مطلب ہو سکتا ہے لوگ مجھے جیلا کہہ دیں یا پتہ نہیں کیا کہہ دیں، لیکن انہوں نے ثابت یہ کیا ہے. اور اس دن مجھے یہ چیزیں، جو کچھ سوال تھے رکے ہوئے تھے، وہ میں نے ان سے پوچھے. تو ان کا ویژن جو ہے وہ بھی بہت ڈیپ ہے، بڑا براڈر ہے، دور تک دیکھتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو پلان یہ تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یورپ تک ٹرین جانی چاہیے چائنا سے ہو کے پاکستان سے ہوتی. صحیح. تو یہاں پہ ہمارے دوست اورنج ٹرین کے اوپر راضی ہو گئے. تو وہ جو ہیں زرداری صاحب، ان کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار کہ یوں گڑبڑ ہو جائے گی، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو وہ بعض اوقات اپنے اوپر الزام ان کے اوپر آئے بھی، لیکن انہوں نے ان الزامات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کہا کہ میں کل کی سرخی کے لیے نہیں سیاست کرتا، میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرتا ہوں. تو یہ زیادہ ان کی تعریف ہوئی تھوڑی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہے پاکستان کے حالات کیا، اور ان کو لیکن معاشی بھنور جو ہے. اچھا، ایک یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کا ووٹ برقرار رہا، تو پی ٹی آئی کا وہ ووٹ جو کہ کراچی کے اندر تھا جہاں پہ 14 سیٹیں ملی تھیں، وہ کیوں برقرار نہیں رہا؟ میں پھر وہی کہوں گا آپ کو کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کوشش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کینڈے میں رکھنے کی. اچھا. اب اگر آپ دیکھیں نا مجموعی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سارے تجربے ہوئے ناکام، اور آپ کا جو جتنا ملبہ تھا وہ تو ان 2 پولیٹیکل پارٹیوں نے اٹھایا. اب یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس پوزیشن کے اوپر تھیں، اور ان کو ہونا چاہیے تھا کہ یہ اپنی مرضی سے چیزوں کو طے کرتی. جب بارگیننگ ہوتی ہے تو پھر آپ لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ شاید اس لیول پہ جا کے چیزوں کو ڈیل نہیں کیا. حکومت کس کی بننے والی ہے، بنتی جا رہی ہے؟ مجھے تو پی ڈی ایم پارٹ 2 ہی لگ رہی ہے. پارٹ 2. اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم پرو میکس. یس. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ موقع اس طرح کا ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ گین کرنے کی کوشش کرے گی، اور نون لیگ جو ہے وہ اس کے پاس اخلاقی جواز ہے کہ میرے پاس سیٹیں بھی زیادہ اور میرے پاس بندے بھی چل کے آ رہے ہیں، تو میں پرائم منسٹرشپ میری ہونی چاہیے. اچھا، حالانکہ آپ کا بھی ہم آپس میں جو ڈسکس کر رہے تھے، وہ آج بھی کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو سینٹر میں نہیں جانا چاہیے، وہ پنجاب میں رہے، کنسالیڈیٹ ری گین کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ ان کو تجویز دی گئی تھی. اچھا. اور ہمارے ایک دوست ہیں نور اللہ صاحب، یہ ان کی اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو سختی سے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چانس نہیں لے سکتے. اچھا، چانس کیوں نہیں لے سکتے؟ زرداری صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات کی نزاکت کا جتنا اندازہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہے، اس طرف والے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے سخت دل واقع ہو گئے. اچھا. نہیں، دیکھیں کینیڈا کے اندر بڑا اچھا ماڈل ہے. وہاں پہ جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی اکثریت نہیں ہے، اور وہاں پہ جو دوسری پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا. ٹھیک ہے، مطلب اگر میں دیکھوں کہ بھی ہاں ایک حل کیا نکل سکتا ہے، ایک پولیٹیکل حل کی بات ہے نا، مطلب ہر چیز کا جو ہے وہ مسل پار ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. جی. لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے. اگر میں ہوتا، میں یہ کرتا، میں آپ پیپلز پارٹی، میں آپ کو اس بات پہ راضی کرتا کہ ہم دونوں اپنے اپنے صوبوں کے اندر کنسالیڈیٹ کرتے ہیں جناب. اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے بہت بڑا،
ان کو کہتے ہیں جی آئیں آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ بھی دیتے ہیں, اور ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائیں میں اور آپ, جہاں پہ وہ نہ کوئی لیجسلیشن کر سکیں, نہ کوئی بجٹ پاس کر سکیں, اور کنٹرول جو ہے وہ آپ کے اور میرے پاس رہے. یہ اچھا اگر اس پہ لیکن یہ رسک والی بات ہے بہت بڑی. نہیں, اگر تو یہ کسی کو سبق سکھانا مقصود ہے تو جو کچھ ہوا ہے اس کے جواب میں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس طرح کی میرا خیال ہے کہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا کیوں, اچھا ری ایکشنری اور منتقم مزاجی والی اس کا جو کاؤنٹر آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ جناب اکنامکلی پھر ہمارا کیا ہوگا, دیٹ وڈ بی ویری. اچھا وہ شاید وہ دوسرے تیسرے لیول کے اوپر جا کے سوچا جائے گا, اس سے پہلے سوچا جائے گا پھر ساڈا کی بنے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو عمران خان صاحب کے نشانے کے اوپر ہیں, اور عمران خان صاحب نے بار بار یہ ثابت کیا ہے. میں شخصیات سرکاری غیر سرکاری بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ وہ کال گفتگو جو تھی وہ کسی نے سنی, یوں بیٹھ کے ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی, اور خان صاحب نے 5-6 بندوں کے نام گنوائے. انہوں نے کہا انہوں نے آ کے میں فائل آنا. اچھا ہاں, وہ سارے جو تھے وہ سیاسی لوگ نہیں سیاسی اور غیر سیاسی لوگ نہیں تھے. نہیں سوری, مطلب وہ کہ وہ ہمارا تاثر جاتا ہے کہ جی کہ وہ کسی مطلب نواز شریف کو کہہ رہے ہوں گے یا وہ جناب عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے, نہیں کچھ اور بھی نا. اچھا ہاں, جن کے اوپر ان کو بہت غصہ ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے تو ارادے اس طرح کے ہیں, تو شاید جو ہے وہ جو سسٹم ہے, جو ہماری اسٹیٹ مشینری ہے, جو ریاست ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ افورڈ نہیں کرتی یہ والی چیز. اور چونکہ دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ شریف فیملی میں سے ہو سکتا ہے, تو صدر زرداری پراپوزیشنز ہیں مختلف. میرا تو یہ خیال ہے کہ سسٹم میں کچھ بیٹھی ہوئی جو پرسنالٹیز ہیں ان کی محبت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے, جھکاؤ اس طرف ہے بہت زیادہ ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی ہو گئی یا پی ایم, امکانات بڑے کم ہیں. ہاں, مطلب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب مجبوراً یہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے, صورتحال ایسی بن گئی. جی آپ کو بھی پتہ ہے. چلے جی, یہ ان کا جو شرارتی انداز ہے وہ اس کو آپ ہی جج کریں, لیکن ظاہر ہے. اچھا ایک اور سوال کر کے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہیوی مینڈیٹ ملا ہے. کس کو؟ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس کو. نہیں ہیوی مینڈیٹ تو کسی اور کو ملا. اب جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں 1.70 کروڑ ووٹ پڑا ان کو آلموسٹ, اور ٹوٹل 4.5 کروڑ ووٹ سے زیادہ جو ہے وہ اینٹی. اگر پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی الیکشن تھا بقول سہیل وڑائی صاحب کے, تو پھر تو اینٹی پی ٹی آئی جیت گیا. ہاں, اور وہ اچھا اوریجنل بھی ہے بھی ایسے. اگر لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ تھرڈ فورس کے خلاف ہیں. اوریجنلی تو ایسے ہی ہے, کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ دونوں چور ہیں. اگر ان دونوں چوروں کو ان سے زیادہ ووٹ مل گئے ہیں تو وہ اب ڈیموکریسی کا مسئلہ یہ ہے, یا کم از کم جو ہمارے سسٹم ہے پارلیمانی یا جو بھی ہے الیکٹرل سسٹم جو ہے, اس میں تو فرسٹ رنر اپ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اگر اس کی تشریح یوں کر کے کی جائے تو یعنی کہ جو سینٹیمنٹس ہیں تو وہ تو پھر عمران خان کے خلاف. اچھا یہ ساری پالیٹکس جو سی ہے نا وہ پھر جا کے ایک قانون اور اس کے اندر پھنس جاتی ہے. اچھا وہاں پہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی کیونکہ 28 فروری تک آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازمی ہے آئینی طور کے اوپر, اور اس سے پہلے نوٹیفیکیشنز ہونے ہیں, اور کچھ لوگوں کے نوٹیفیکیشنز روکے گئے ہیں کچھ حلقوں کے اور اس کے اوپر. تو جب تک اس میں کیا صورتحال نمبر گیم بنتی ہے, کس کی شکایات پہ روکے گئے ہیں, کیوں وہ ہوئے ہیں, تو پھر جو پہلا بزنس ہے وہ تو یہی ہوگا. اوتھ ٹیکنگ کے بعد پہلا بزنس جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے, الیکشن پرائم منسٹر اسپیکر کا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا.
تو اور بہت ساری جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل انٹرپریٹیشنز کے ساتھ الیکشن ٹریبونلز، کانسٹیٹیوشنل لیگل انٹرپریٹیشنز اور پھر کچھ 100 شکایتیں. وہ بڑا کام ہے. چلے وہ دیکھیں نا، وہ تطہیر کا جو عمل ہے وہ صرف ایک خانے میں تو نہیں نہ ہونا، ایگزیکٹلی. وہ تو ہر جگہ ہوگا. جی ہاں، پروجیکٹ عمران خان کا صفایا ہر جگہ سے ہونا، ادروائز تو ملک نہیں چل سکتا. بے شک بے شک. نہیں دیکھیں، جمہوریت اور جمہور کی آواز جو ہے نا، وہ اس کا آپ تو اتنے بڑے دائی رہے ہیں اس کے. یعنی میں ہوں. دیکھیں اچھا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں نظریات، خیالات وہ اپنی جگہ کے اوپر الحمدللہ قائم ہے. ہم تو کمنٹری کر رہے ہیں جو ہوا ہے، اور جو ہوا ہے اس پہ بھی ہم نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. جتنی میکسیمم کی جا سکتی تھی وہ کر دی ہے. وہ گولہ وارث ہے ساڈا. چلیں جی، وہ کہنا کہ وہ میری دادی جو ہے نا، وہ جب بچپن میں کہانی سنایا کرتے تھے نا، تو کہتی تھی کہ ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ. ہاں بالکل ایسے ہی. ایک تھا بادشاہ، ہاں، ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ. اللہ بادشاہ. شرائط رسول سے عبدالقیوم صدیقی کو 21 لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد